بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1301 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی، آیت نمبر 74 اور 75، 74 and 75۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ لوطن اور لوط کو آتیناہ حکمہ، ہم نے اسے حکم دیا، وہ علم اور علم، ونجینا اور ہم نے اسے نجات دی، من القریہ اس بستی سے، التی وہ جو، کانت تعمل جس کے باشندے کرتے تھے، الخبائث ناپاک کام، انہم کانوا بلا شبہ وہ تھے، قوم سوء فاسقین برے انتہائی نافرمان لوگ۔ وَأَدْخَلْنَاهُ اور ہم نے داخل لیا اس کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہو بے شک وہ لوط، من الصالحین صالح لوگوں میں سے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ دوسری بات، حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی۔ تیسری بات، حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ چوتھی بات، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ پانچویں بات، حضرت لوط علیہ السلام یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ بزرگان محترم، سورہ انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ انہی انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں جن کا اس سورت میں ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مبارک سورہ اعراف کی آیت نمبر 80، سورہ ہود کی آیت نمبر 77، سورہ ہجر کی آیت نمبر 61، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28، سورہ نمل کی آیت نمبر 54 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ملک شام کی جانب ہجرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں حکمت اور علم کی نعمت خاص سے بھی نوازا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ملک شام کی چند بستیوں کی جانب مبعوث کیا گیا جو اردن کے قریب تھی، اور جس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ قوم بڑی بدکار تھی۔ ان کی بدترین برائی یہ تھی کہ وہ مردوں اور لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری برائیاں اس قوم میں موجود تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی گئی، اس حکمت سے مراد یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام میں لوگوں کے درمیان پیش آنے والے جھگڑوں میں بہتر انداز میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور علم سے مراد یہ ہے کہ ایک نبی کے لیے قوم کی درست رہنمائی کے لیے عقائد، عبادات اور اطاعت سے متعلق جس علم کی ضرورت تھی وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی، انہیں جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جس عذاب میں ان کی قوم مبتلا ہوئی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے بالکل نکل چکی تھی اور برائیوں کی خوگر ہو چکی تھی اور رب الجلال کی نافرمانی کی مرتکب بن چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور نعمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یعنی انہیں اللہ کی رحمت والا بنایا، یا یہ کہ انہیں اہل جنت میں سے بنا دیا، یا یہ کہ دونوں ہی مراد ہیں کہ انہیں رحمت اور جنت عطا کی گئی۔ بعض مفسرین نے رحمت سے نبوت مراد لی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں اور رب الجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے رکتے ہیں جن کاموں سے انہیں روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور حکم یعنی حکمت عطا فرمائی، یعنی انہیں بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت دی، اور نفع بخش علم انہیں عطا کیا گیا، اور انہیں عذاب سے بچا لیا گیا جو ان کی اس قوم کو دیا گیا تھا جو برائیوں کی مرتکب تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں داخل فرما لیا۔